20 رمضان اتوار کی طاق رات، ایک تسبیح ہر پریشانی ختم۔ شب قدر کا بہت ہی خاص وظیفہ، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب بدل دے، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں۔ تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک ایسی مبارک رات ہمارے پاس آنے والی ہے جس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اور وہ مبارک رات ہے شب قدر کی رات، جسے ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہو گئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور پھر ہر اس کھڑے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ عید الفطر کا دن، تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، الہی، اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر فرض تھا، اور پھر وہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزتوں، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، اپنے رتبے کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ رات اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29ویں رمضان کی رات۔ ان تمام راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن بہت سے علماء کرام، محدثین، بزرگان دین اپنے تجربات کی بنا پر اور کچھ روایات کی بنا پر بتلاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان کی رات ہے۔ لیکن جو عمل، جو وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اسے آپ نے آج 21 رمضان کی رات کو لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والو، آپ اس رات میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آپ نے شب قدر کی رات 3 عمل کرنے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ شب قدر کی رات جو عبادت کرتے ہیں، آپ اس عبادت کو جاری رکھیں، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 3 عمل لازمی کرنے ہیں۔ یقین جانیں کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اب اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے 3 عمل کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، شب قدر کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر تک، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 3 اعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے جو آپ نے ادا کرنے ہیں، ان 4 نوافل کو آپ نے اکٹھا نہیں پڑھنا، بلکہ ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔
یعنی کہ 2 نوافل کی آپ نے نیت کرنی ہے، 2 نوافل آپ نے پڑھ لیے، سلام پھیر لیا، پھر دوبارہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ 4 نوافل پڑھنے ہیں، ان کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح باقی جتنی بھی رکعت ہیں ان تمام رکعات میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا بابرکت عمل ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے، کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات میں آپ جس قدر اللہ رب العزت کو پکارو گے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی پکار سنے گا۔ تو دوستو، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اس نام کا عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پڑھنی ہے، یعنی کہ یا وہابو کو 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے یہ بھی بڑا مبارک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا رب العزت کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنا طاقتور عمل ہے، کتنا مبارک عمل ہے۔ دوستو، وہ عمل ہے استغفار کا۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور ہم اپنی بار بار ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے کار سے آپ نے استغفار کا یہ عمل کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے تینوں عمل مکمل ہو جائیں گے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش بری تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، فضل سے ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کے دل کو اطمینان اور سکون مل جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت شب قدر کی رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ آج کی رات عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 3 عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اللہ والوں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق بھی آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور آج اس وظیفے کو کسی بھی صورت مس نہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔